مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ غزوہ احد کے متعلق نازل ہوئی۔ ترجمہ یوں ہے کہ پست ہمت نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف موضوعات ہیں، میں نے ان کے اندر سے ایک موضوع یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہونے والے غزوات و سرایا کا ذکر میں نے کیا ہے، اور انہی کے اندر سے یہ یوں سمجھیے کہ چوتھی مہم اور چوتھا مقابلہ ہے قریش کے ساتھ غزوہ احد کا۔ اس کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ سب سے پہلا جو حملہ تھا قریش کی جانب سے، وہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں سن 2 ہجری کے اندر مقام عریض کے اوپر وہاں کی جو چراگاہ تھی اس کو مکے کا ایک سردار کرز بن جابر فہری نے وہاں سے جانور بھگا کر لے گئے تھے، بعد میں یہ اسلام لائے ہیں۔ تو یہ پہلا حملہ تھا مسلمانوں کے اوپر۔ دوسرا حملہ 17 رمضان المقدس کو سن 2 ہجری کے اندر بدر کے میدان میں غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ نے تفصیلی گفتگو سنی ہے۔ اور تیسرا حملہ جو ہے قریش کا مسلمانوں کے اوپر یہ ہے کہ یہی مقام عریض جو مدینہ والوں کی چراگاہ تھی، گریزنگ فیلڈ تھا یہ، وہاں پہ ابو سفیان نے 200 سواروں کے ساتھ آ کر کے حملہ کیا ہے۔ ایک نخلستان کو، کھجور کے باغ کو جلا دیا تھا اس نے، اور 2 مسلمانوں کو جو ہے شہید کر دیا تھا، اور وہاں سے یہ نکل گیا تھا، جس کو غزوۃ السویق یا غزوہ سویق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ چوتھا معاملہ ہے غزوہ احد کا۔ میدان بدر کے اندر 70 مارے گئے تھے کافروں کے، 70 گرفتار ہو کر کے قیدی بنائے گئے تھے۔ ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ مارا گیا تھا، ابو سفیان کا بیٹا عمر بن ابو سفیان بھی قیدیوں کے اندر سے تھا، اور ساتھ میں ابو سفیان کی جو بیوی تھی، ہند نام تھا جس کا، اس کا باپ عتبہ بھی مارا گیا تھا، اور چچا شیبہ مارا گیا تھا، اور بھتیجا ولید مارا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہند کے دل کے اندر بھی انتقام اور بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، ابو سفیان کے دل کے اندر بھی مسلمانوں سے بدلے کی آگ اور انتقام کی آگ جو ہے بھڑک رہی تھی۔ لہٰذا ملک شام سے آنے والی تجارت کا جتنا بھی منافع ہوا تھا، ان تمام کو ان لوگوں نے میدان احد کے اندر مسلمانوں سے مدبھیڑ کرنے کے لیے اپنی فوجی اور عسکری طاقت کے اوپر انہوں نے سارے کے سارے مال کو خرچ کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ 3000 کا لشکر جرار لے کر وہ پہنچتے ہیں احد کے دامن کے اندر، اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین کتاب کے اندر 5000 کا ذکر کیا ہے۔ 3000 اونٹ تھے، 3000 اونٹ کے اوپر وہ لوگ سوار تھے، اور 700 زرہ پوش تھے، اور 200 گھوڑ سوار تھے، 50 عورتیں بھی تھیں۔ تو اس طریقے سے میدان احد کے اندر کافروں کی کل تعداد 5000 انہوں نے بتائی ہے۔ اکثر مورخین نے 3000 کا ذکر کیا ہے۔ اب رہی بات کہ مسلمانوں کے پاس تعداد کتنی تھی، اس سلسلے کے اندر آپ یاد رکھیں کہ جہاں 313 میدان بدر کے اندر، اور وہ جو ہے 1000 تھے کفار، میدان احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد جب مدینہ سے نکلتے ہیں بعد نماز جمعہ یا عصر کی نماز کے بعد مسلمانوں کا قافلہ نکلتا ہے، تو مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1000 تھی۔ اللہ کے رسول سامنے آگے آتے ہیں، آنے کے بعد پھر جو ہے ایک شیخین جو مقام ہے وہاں پہ آپ نے اپنی جو ہے پورے کے پورے فوجیوں کا آپ نے معائنہ کیا، جتنے کم عمر تھے ان کو آپ نے واپس کر دیا، سوائے حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت خدیج کے، رافع بن خدیج، جس کا ذکر میں نے گزشتہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ یہاں مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آگے نکلتے ہیں۔ میدان احد کے قریب ایک مقام ہے شوط، مقام شوط، وہاں پہ اللہ کے رسول نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو 1000 کے اندر سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی خواہش یہ تھی، مشورہ یہ تھا کہ ہم جو ہے کافروں سے میدان احد میں آ کر نہ لڑیں بلکہ مدینے میں رہ کر کے ہم ان کا مقابلہ کریں، لیکن اللہ کے رسول نے اکثریت صحابہ کرام کی جو رائے تھی کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں، اللہ کے رسول نے اکثریت کے فیصلے پہ عمل کیا، اور میدان احد کے اندر احد کی پہاڑی میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین وہاں سے اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے
کہ اللہ کے رسول نے میری بات تو نہیں مانی، میرا مشورہ نہیں مانا. میرا مشورہ تھا کہ مدینے میں رہ کر کے ان سے مقابلہ کریں گے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نئے نئے جو نوجوان ہیں، نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں، یہ کم عمر جو لوگ ہیں جن کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ان کی باتوں کا خیال رکھا اور ہماری باتوں کا کوئی وزن نہیں رہا ان کی نگاہ میں، لہٰذا ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. اس نے جو ہے 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے واپس ہوا ہے. معاملہ کیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اگر چاہتا تو مدینے کے اندر رہ کر کے وہیں سے انکار کر دیتا کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن پس پردہ مقصد یہ تھا کہ عین جب دشمن سامنے موجود ہو اور وہاں سے 300 لوگوں کو لے کر نکلنا، یہ اس بات کی کھلی دلیل تھی کہ وہ مسلمانوں کو کم ہمت اور جو ہے ان کے حوصلے کو پست کرنا چاہتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف برپا ہو جائے اور اکثر و بیشتر لوگ ہماری بات کے اوپر عمل کر کے محمد کا ساتھ چھوڑ دیں، اور اس طریقے سے جو مسلمان بچ جائیں گے ان کو کفار مکہ غادر مولی کی طرح تراش دیں گے، ختم کر دیں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے. یہ اس کی مکمل طور پہ ایک سازش تھی اندرونی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مکر و فریب کو جو ہے ختم کر دیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو وہاں سے نکلا، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ بنو اوس کا ایک جو ہے گروپ تھا بنو حارثہ، اور بنو خزرج کا ایک گروپ تھا بنو سلمہ. یہ دو گروپ، اوس اور خزرج کی یہ دو گروپ بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی باتوں میں آ گئے، اور ان لوگوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی اپنا راستہ واپس لیتے ہیں چونکہ یہاں پہ خطرہ ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بات صحیح لگ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کیا ہے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کے اندر سے دو جماعتوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، ان تفشلا منکم واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں. گویا کہ ان کے دلوں کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، بنو حارثہ بنو سلمہ، لیکن واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی، ان کے قلوب کو پھیر دیا، حق کی طرف ان کو جما دیا، اور پھر وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جو ان کے اندر یہ بات چل رہی تھی. جہاں تک عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کے پورے گروپ کا معاملہ تھا، 300 لوگ تھے اس کے، قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر اس کو بھی بیان کیا. آیت نمبر 167 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. تاکہ پروردگار عالم جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کیا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو، جنگ کرو، یا جو ہے دفاع کرو، أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، ان لوگوں نے جواب دیا، یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کے لوگوں نے، کہ اگر ہم اس کو لڑائی جانتے، اس کو ہم جنگ سمجھتے، جو تم لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جس وقت یہ بات کہہ رہا تھا، یہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ کفر کے قریب تھا. یہ ایمان قبول کیا تھا، کہتا تھا ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ کفر کے قریب تھا. اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو اپنی زبان سے یہ لوگ کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں کے اندر چھپا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کھرے اور کھوٹے کو بھی الگ کر دیا کہ یہ جو ہے کھوٹا سکہ تھا یہ اب باہر نکل گیا. اب جو کھڑا سکہ ہے، جو مضبوط ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہ اب میدان جنگ کے اندر جائیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے. بہرکیف اب جو ہے 1000 کی تعداد کے اندر سے مسلمانوں کی صفوں میں 700 لوگ بچے ہوئے ہیں. گھوڑے کتنے تھے؟ صرف 2 ہی گھوڑوں کا ذکر آتا ہے. بعض تاریخوں کے اندر 50 کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ بہت شاذ و نادر ہے. ایک گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور دوسرا گھوڑا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا. یہ 2 ہی گھوڑے تھے آپ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں اترنے کے بعد جو حکمت عملی اختیار کی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جنگی بصیرت، فراست اور عقل مندی کا جو ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور جنگی حکمت عملی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے. دشمن پہلے سے وہاں موجود تھے 3000 کے لشکر یا 5000 کے لشکر کے ساتھ، لیکن انہوں نے نشیبی علاقے کو جو ہے چنا تھا. ان کا علاقہ تھوڑا پست تھا، گہرائی میں تھا. اللہ کے رسول نے اونچے مقام کو چوز کیا. اللہ کے رسول نے مدینے کو سامنے رکھا اور میدان احد پہاڑ کو اپنے پشت پہ رکھا، پیچھے رکھا. اس طریقے سے پیچھے سے آنے والا حملہ رک گیا. اللہ کے رسول نے یہاں پہ بچاؤ کیا. داہنی جانب سے بھی پہاڑوں کی وجہ سے آپ سیف رہے. صرف لیفٹ کی جانب یعنی جنوب میں
ایک درہ تھا، ایک گھاٹی تھی جس کو آج جبل رمات کے نام سے ہم جانتے ہیں. دو پہاڑوں کے بیچ میں سلسلہ کٹا ہوا تھا جہاں سے لوگ آ سکتے تھے اس طرف سے اس طرف. اللہ کے رسول نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس گھاٹی سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی کے اندر، لیڈری کے اندر، قیادت کے اندر 50 بہترین تیر اندازوں کو آپ نے مقرر کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک کہ ہمارا حکم ثانی نہ آ جائے اس وقت تک اس جگہ کو چھوڑنا نہیں. اگر ہم جنگ جیت رہے ہو تو بھی، ہار رہے ہو تو بھی، فتح و شکست دونوں طریقے تمہارے سامنے آ جائیں تو بھی تم جب تک کہ میرا حکم نہ ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم لوگ جنگ ہار رہے ہیں اور ہمارے جسم کے گوشت کو جو ہے یہ چڑیا یا جو ہے چرند و پرند جو ہے کھا رہے ہیں نوچ نوچ کر کے، تو بھی تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت تھی، ہو سکتا ہے پیچھے سے دشمن حملہ کر دیں، اور بعد میں چل کر کے ایسا ہی ہوا ہے. اور یہی ایک وجہ بنی ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے وہ غلطی، جو اجتہادی غلطی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر وہ ان سے ہوئی، اور یہی ایک وجہ بنی جیتی ہوئی جنگ کے جو ہے ہارنے کا یہی ایک سبب بنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے اندر حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا، میسرہ کے اندر حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا، اور قلب فوج کے اندر جو بڑے بڑے دیگر حضرت ابو دجانہ ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت علی ہیں، اور ایسے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے بہادر، ان کو اللہ کے رسول نے بالکل فوج کے قلب میں سامنے رکھا. ابو سفیان نے بھی بہت ہی بہتر طریقے سے اپنی فوج کی ترتیب دیا تھا. اس نے میمنہ کے اوپر اس نے خالد بن ولید کو رکھا تھا 100 گھوڑ سواروں کا سردار بنا کر کے، اور میسرہ کے اوپر اس نے ابو جہل کے بیٹے جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، اس کو آپ نے یعنی ابو سفیان نے میسرہ کی طرف رکھا ہے. اور بعد میں آپ جانیں گے کہ خالد بن ولید بھی ایمان لائے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھی ایمان لائے ہیں، ابو سفیان بھی ایمان لائے ہیں، اور ان کی بیوی ہند بھی ایمان لائی ہے فتح مکہ کے موقع سے. یہ آپ بعد میں اس کو بھی آپ جانیں گے. تو اس طریقے سے میمنہ، میسرہ اور فوج کا جو بیچلا حصہ ہے، دونوں نے جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے اس کو اختیار کیا اور فوج کو جو ہے مرتب کیا. اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو سلسلہ شروع ہوتا تھا وہ مبارزت کے اوپر ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین کا دستہ تھا، فوج کا مہاجرین دستہ جو تھا، اس کا امیر آپ نے مقرر کیا تھا، اور اس کا جو فلاگ اور جو جھنڈا آپ نے عطا کیا تھا وہ جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو اوس کا دستہ تھا اس کا علم آپ نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا تھا، اور جو خزرج کا دستہ تھا اس کا علم آپ نے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا. تو اس طریقے سے اوس کا الگ دستہ تھا، خزرج کا الگ دستہ تھا، مہاجرین کا الگ دستہ تھا. اور اسی طریقے سے ابو سفیان نے جو بنو عبد الدار بہت مشہور قبیلہ ہے، اپنا جو علم ہے، جو فلاگ ہے، جو پرچم ہے، اور یہ جنگ کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے جو جھنڈا ہوا کرتا ہے. جب تک جھنڈا آپ کا بلند ہے گویا کہ آپ جنگ میں موجود ہیں، لیکن جھنڈا آپ کا جیسے زمین پہ گرا تو گویا کہ یہ ایک نشانی بنتی ہے کہ آپ پسپا ہو رہے ہیں اور آپ کی ہزیمت اور آپ کی شکست اب یقینی ہونے والی ہے. لہذا ابو سفیان نے اپنا جھنڈا جو عطا کیا تھا وہ جو ہے طلحہ کو عطا کیا تھا. اب یہاں پہ شروع کے اندر تو مقابلہ مبارزت کا ہوا، سامنے سے ایک آیا، ادھر سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، حضرت زبیر بن العوام کو بھیجا ہے. لیکن یہ سب ہونے کے بعد ادھر سے ابو عامر فاسق تھا، اس نے بھی 150 لوگوں کو لے کر کے آیا تھا میدان میں، تھوڑا سا پتھراؤ ہوا پھر وہ پیچھے ہٹ گیا. اس طرح اب اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اب آپس کا ٹکراؤ ہوا ہے، ادھر کی فوج ادھر گھسی ہے، دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا ہے، اور مقابلہ اتنا زبردست ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو فوج تھی وہ بڑی جانساری اور بہادری کے ساتھ، حالانکہ تعداد میں صرف 700 ہیں، سامنے 5000 کا مجمع ہے یا 3000 کا مجمع ہے، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے اپنی تلوار ان کو دیا تھا اور کہا تھا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے. تو ابو دجانہ نے پوچھا تھا کہ ما حق ہو، اللہ کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ یہ اس وقت تک کافروں کے اوپر چلتی رہے جب تک کہ یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول اس کا حق میں ادا کروں گا. آپ کے سامنے یہ بھی بات آئی ہے کہ ان کی جیب کے اندر ایک لال کلر کا رومال ہوا کرتا تھا، آپ نے اس کو نکالا اور اپنے جو ہے سر کے اوپر باندھا، اور اس کے بعد وہ میدان جنگ کے اندر کود پڑے اور اپنی تلوار کے جوہر جو ہے وہ دکھاتے رہے. آپ کے سامنے یہ بھی بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کے اوپر جو شیر تھا، ایک نقش کیا ہوا،
وہ شعر کیا تھا کہ وفی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، کہ بزدلی کے اندر شرمندگی ہے اور پیش قدمی کے اندر عزت ہے، شرافت ہے، ادب ہے، احترام ہے، جوامردی اور بہادری ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ پستی کی طرف نہیں، بزدلی کی طرف نہیں، بلکہ جو ہے ہمت کرنی چاہیے، حوصلہ اور عزم آدمی کا بلند ہونی چاہیے، اس کو آگے بڑھ کر کے مقابلہ کرنی چاہیے، بلکہ پیچھے نہیں ہٹنی چاہیے۔ تو کہا کہ فی الجبن عار، یعنی بزدلی کے اندر شرمندگی ہے، وفی الاقبال مکرمۃ، اور پیش قدمی کے اندر کیا ہے؟ یہ عزت ہے اور انسان کی شرافت اس سے ٹپکتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ڈرو مت میدان جنگ کے اندر کہ تمہاری جان چلی جائے گی، تم ختم ہو جاؤ گے، تم موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے، بلکہ جب میدان کارزار میں تم موجود ہو تو اس وقت جو تمہیں حوصلہ اور ہمت کے ساتھ تم کو کام کرنا ہے، کیونکہ اگر تمہاری تقدیر کے اندر تمہاری موت یقینی ہے، اگر اسی میدان کے اندر تو بھی تم مرو گے، لڑتے ہوئے مرو گے، لیکن اگر تمہاری موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو تم لڑ کر کے بھی جو ہے نہیں مرو گے، بلکہ تم زندہ رہو گے۔ اور آگے جو کہا گیا کہ والمرء بالجبن، کہ انسان بزدلی کے ساتھ لا ینجو من القدر، وہ اپنی قسمت میں تقدیر کا جو فیصلہ ہو چکا ہے، اپنے اس تقدیر کے فیصلے کو اپنی بزدلی کی وجہ سے وہ ٹال نہیں سکتا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار پہ نقش تھا، یہ ایک عبرت ہے تمام کی تمام قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ حوصلہ، ہمت اور بلند ہمتی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنی چاہیے، اور جو ہے بزدلی سے کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کا قدم پیچھے نہیں ہٹانی چاہیے۔ دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو دھاری تلوار، یا آپ کے ہاتھوں میں دو تلوار تھی، آپ اس کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، اور گویا کہ کافر پسپا ہوتے جا رہے تھے، بڑی شجاعت بہادری کے ساتھ مسلمانوں کا پلڑا بھاری نظر آتا تھا۔ لیکن آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت اصل ٹارگٹ تھے، حضرت علی ٹارگٹ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹارگٹ پہ تھے، ابو بکر ٹارگٹ پہ تھے، اور اس طریقے سے حضرت جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل ٹارگٹ پہ تھے۔ وجہ کیا تھی کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میدان بدر کے اندر جو لوگ مارے گئے تھے ان کا بدلہ لینا بھی اصل مقصود تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر کے اندر جس شخص کو جہنم رسید کیا تھا وہ کون تھا؟ ابو سفیان کا سسر، فادر ان لا، اور اس کی بیٹی یعنی ہند کا باپ تھا رتبہ، اور حضرت حمزہ نے رتبہ کو جہنم رسید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ لہٰذا حضرت حمزہ پہلے نمبر ٹارگٹ پہ تھے ہند کے کہ حمزہ کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عتبہ کا بیٹا تھا ولید کو آپ نے تحت کیا تھا، ختم کیا تھا، لہٰذا ہند کے ٹارگٹ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ بھائی باپ کا بھی بدلہ لینا ہے، بھتیجے کا بدلہ بھی لینا ہے۔ اور عتبہ کا بھائی شیبہ تھا جس کو حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں انہوں نے ان کو ختم کیا تھا۔ لہٰذا ہند نے ایک وحشی غلام جس کا نام تھا وحشی بن حرب، افریقن غلام تھا، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں اسلام لائے انہوں نے، جبیر ابن مطعم کا جو ہے غلام تھا، اور جبیر ابن مطعم کے جو چچا تھے طعیمہ بن عدی، یہ طعیمہ بن عدی بھی قتل ہوا تھا میدان بدر کے اندر۔ لہذا جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام وحشی بن حرب سے یہ سودا کیا کہ اگر جنگ احد کے اندر تم جو ہے حمزہ کو ختم کر دو یا پھر جو ہے تم علی کو ختم کر دو، اسی طریقے سے تم جو ہے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ہند نے کہا کہ اگر تم حمزہ کو ختم کرو یا علی کو ختم کرو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جو ہے ختم کرو تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی۔ لہذا ابھی وحشی بن حرب کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ غلامی کی زنجیر جو میرے گلے کے اندر توق بنی ہوئی ہے نا، میں اس کو نکال کر کے پھینکوں اور کسی طریقے سے میں حضرت حمزہ کو اپنا ٹارگٹ بناؤں۔ لہذا سب سے زیادہ فوکس میدان جنگ کے اندر یہ وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جب وہ اسلام لایا ہے تو پھر اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سامنے وہ آئے اسلام لانے کے بعد تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی میرے سامنے تم نہیں آنا، کیوں؟ مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا تھا، حضرت حمزہ لڑ رہے تھے، جب قریب پہنچے تو اس نے نشانہ لگایا، اور چھوٹا برچھا تھا اس کے پاس، اس میں بڑا ماہر تھا وہ نشانہ مارنے میں، نشانہ لگایا اور ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے حضرت حمزہ کو وہ برچھا لگا، وہ نیزہ لگا اور وہ آر پار کر گیا۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر کے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ زمین پہ گر پڑے، اور اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی بن حرب کے نیزے سے جو ہے شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے یہی وہ وحشی ہے کہ جب بعد میں وہ اسلام لایا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسیلمہ کذاب ہے
جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کیا تھا اس نے، لہٰذا اس نے باضابطہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یعنی مدعیان نبوت تو بہت سارے تھے، نبوت کے دعوے دار اللہ کے رسول کے جانے کے بعد، لیکن یہ مسیلمہ کذاب بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور جب مسیلمہ کذاب سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب جنگ ہوئی ہے نا، تو اس میں یہی وہ وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد کے اندر شہید کیا تھا، اسی وحشی بن حرب نے مدعیان نبوت یعنی مسیلمہ بن کذاب کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحشی بن حرب سے یہ بھی ایک بہت بڑا کام لیا ہے، اور اس کے بعد اور بھی جو ہے جنگ کے اندر یہ وحشی بن حرب جو ہے شامل رہے ہیں، بہت بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے اسلام کے لانے کے بعد۔ اب اس کے بعد حضرت حنظلہ کی شہادت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا پلڑا ابھی بھاری تھا۔ وہ کس طرح کہ جو کافروں کا علم بردار تھا، سب سے پہلے ابو سفیان نے جو علم، جو فلاگ، جو پرچم، جو جھنڈا دیا تھا وہ طلحہ کو دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کے اندر طلحہ کا کام تمام کر دیا۔ جب وہ جھنڈا گرا تو طلحہ کا ایک بھائی عثمان تھا، عثمان نے وہ جھنڈا سنبھال لیا، اور عثمان نے جب جھنڈا سنبھالا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ماری تو اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اس نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا، حضرت حمزہ نے دوسرے ہاتھ پہ تلوار ماری، پھر وہ جھنڈا گرا، اس کے بعد پھر اس کا ایک اور تیسرا بھائی تھا ابو سعید، اس نے یہ جھنڈا پکڑ لیا۔ تو اس طریقے سے طلحہ مارا گیا، عثمان مارا گیا، اور یہ تیسرا بھائی ابو سعید، اس نے جب جھنڈا پکڑا ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے نشانہ مارا تو اس کی حلق پہ جا کے تیر لگا ہے۔ اس طریقے سے طلحہ گیا، عثمان گیا، اور یہ ابو سعید، یہ تینوں بھائی جہنم رسید ہو گئے۔ اب یہ جھنڈا ابو سعید کے ہاتھ سے نیچے گرتا ہے تو جو پہلے مرا ہے طلحہ، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے مصافح، اس نے جھنڈا لیا۔ اس کو جو مارنے والے صحابی ہیں وہ حضرت عاصم بن ثابت ابن ابو الافلح ان کا نام تھا، انہوں نے تیر مارا حلق کے اوپر، جھنڈا اس کے ہاتھ سے بھی گرا۔ مصافح کا ایک بھائی تھا جلاس کو بھی عاصم بن ثابت ابن ابو الافلح نے جو ہے تیر مارا، وہ دونوں نیچے گرے۔ اور اس کے بعد یہ بھی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس کی ماں جس کا نام سلافہ تھا وہ بھی میدان جنگ کے اندر موجود تھی۔ میں نے کہا تھا کہ 50 عورتیں بھی آئی ہوئی تھی اس جو ہے جنگ کے اندر۔ سلافہ کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا زمین کے اوپر ہے، اٹھایا جلدی سے، اس کو اپنی گود میں رکھا سر کو، تو پوچھا کون ہے جس نے تم پہ حملہ کیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ پتہ نہیں کون تھا، لیکن اس نے ایک آواز لگائی تھی کہ یہ لو، میں ہوں ابو الافلح۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ عاصم بن ثابت ہے، لہٰذا اس نے نظر مانی اور اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے عاصم بن ثابت کا سر لے کر کے میرے پاس آئے تو میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی، اور اگر عاصم بن ثابت کا سر مجھے مل جائے تو میں اس کے سر کے اندر شراب رکھ کر کے پیوں گی۔ یہ اس نے قسم کھائی، نظر مانی، لیکن اللہ کے فضل سے اس کی قسم پوری نہ ہوئی۔ حضرت عاصم بن ثابت جو ہے اس میدان جنگ میں اپنا کارنامہ بتلاتے رہے، اور یہ دوسری جنگ میں جا کے شہید ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت عاصم بن ثابت ابن ابو الافلح شہید نہیں ہوئے۔ تو اس طریقے سے طلحہ کا بیٹا مصافع بھی مارا گیا عاصم بن ثابت کے تیر سے، اس کا بھائی جلاس بھی مارا گیا عاصم بن ثابت ابن ابو الافلح کے تیر سے۔ جلاس کا ایک اور بھائی تھا حارث، اس کو بھی کسی نے تیر مارا، وہ بھی جہنم رسید ہوا۔ حارث کے بعد اس کا ایک اور بھائی تھا کلاب، اس نے جھنڈا پکڑا تو اس کو بھی جو تیر لگا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے طلحہ گیا، عثمان گیا، ابو سعید گیا، مصافع گیا، جلاس گیا، حارث گیا، کلاب گیا۔ اس طریقے سے تقریباً ایک ہی قبیلے بنو عبد الدار کے یہ 7 لوگ جہنم رسید ہوئے ہیں، اور ایک شخص اب اس کے بعد دوسرے قبیلے کے اندر یہ جھنڈا جاتا ہے۔ اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا نے تقریباً جتنے بھی کافروں کے علم بردار تھے جھنڈا اٹھانے والے، تقریباً 8 لوگوں کو شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ نے جہنم رسید کیا ہے، سب کو قتل کیا ہے۔ اور اس کے بعد 4 اور بچ جاتے ہیں، وہ 4 جو دوسرے تھے اس کو دیگر صحابہ کرام نے ختم کیا ہے۔ اس طریقے سے جب 12 لوگ اس کے علم بردار مارے گئے، جنگ کی حالت بالکل تتر بتر ہو گئی، لوگ بھاگنے لگے، منتشر ہونے لگے۔ حدیث کے اندر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ حالت کچھ ایسی ہو گئی کہ وہ عورتیں جو اسی جنگ میں آئی تھی، آنے کا مقصد کیا تھا؟ شعر و شاعری کرنا، گانا بجانا، اور مقتولین بدر کا مرثیہ پڑھنا، اور نوجوانوں کو جوش دلانا کہ لڑو، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ اور عورتوں کو لانے کی ایک وجہ یہ بھی جنگ میں ہوا کرتی تھی کہ تاکہ نوجوانوں کو طاقت و قوت اور ہمت ملے، اور یہ خطرہ سر پہ منڈلاتا رہے کہ اگر ہم چلے گئے، جنگ ہار گئے تو ہماری عورتیں غیروں کے محرم میں چلی جائیں گی، یہ سب مادی بن جائیں گی۔ لہٰذا جوش و جذبے کے ساتھ یہ لڑتے رہے، عورتیں دف بجاتی ہوئی، گانا گاتی ہوئی، شعر و شاعری کرتی ہوئی، مقتول بدر کا مرثیہ پڑھتی ہوئی، تمام کے تمام نوجوانوں کو ابھار رہی تھی عورتیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق، کہ ہم جو ہے ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں والسماء والطارق،
طارق کا مطلب یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. نحن بنات طارقی, ہم جو ہے یہ ستاروں کی بیٹیاں ہیں, مطلب ہم بہت بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے ہمارا, بہت طاقتور لوگ ہیں ہم دنیا کے اندر. یہ بوسٹنگ تھی ان کی, یہ فخر کی بات تھی, یہ جو کہہ رہی تھی نوجوانوں سے. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی, کہ اور ہم جو ہے قالینوں کے اوپر چلنے والی ہیں. اپنی تعریف. اس کے بعد آگے کہتی کہ ان تقبلوا نعانقی ونفرش النمارقی, کہ آگے بڑھو گے اگر تم تو ہم کیا کریں گے, تم سے معانقہ کریں گے, تم کو ہم اپنے گلے لگا لیں گے. ونفرش النمارق, اور ہم تمہارے لیے بہترین بستر بچھائیں گے. ونمارق مصفوفہ وغرابی مبثوثہ, قرآن کہتا ہے. یہ نمارق کا مطلب ہے جو چھوٹے چھوٹے تکیے ہوتے ہیں اس کو نمارق کہا جاتا ہے. نمارق تو مطلب یہ ہے کہ جب بہترین بستر بچھا دیا جائے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے تکیے لگا دیے جائیں تو یہ استراحت اور آرام کے لیے مزید اور زیادہ دوبارہ ہو جایا کرتا ہے. تو اس کا ذکر کرنا تھا کہ ہم تمہارے لیے آرام دہ بستر بچھائیں گے, تکیہ لگائیں گے. ونمشی علی النمارق, اور اس کے بعد ونفرش النمارق, ہم تمہارے لیے بہترین جو ہے پھولوں کی سیج سجائیں گے تمہارے لیے. اور آگے کہا کہ ان تدبروا نفارق, اگر تم پیٹھ پیچھے ہٹو گے, اگر تم جو ہے میدان جنگ سے بھاگو گے تو ہم تم سے جدائیگی اور علیحدگی اختیار کر لیں گے. فراق غیر عوامقی, اور ایسی جدائیگی کہ ہم بالکل جو ہے تم سے الگ تھلگ کٹ جائیں گے. یعنی جو کہتے ہیں نمارق کا جو لفظ آتا ہے, یعنی آگے غیر مفارق کا جو لفظ ہے تو وہاں پہ وامق کا بھی لفظ ہے, غیر وامقی, نفارق غیر وامق, وامق یعنی اس طرح ہم تم سے کٹ جائیں گے کہ جس طریقے سے دشمن سے ہم کٹ جایا کرتے ہیں, یا دشمن ہماری نگاہ میں بالکل مبغوض ہوا کرتے ہیں, ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, ہم تم سے نفرت کریں گے. تو اس طریقے سے یہ جو عورتیں دف بجاتی ہوئی اور اپنے نوجوانوں کو ورگلا رہی تھی, لیکن ابھی حالت کچھ ایسی تھی کہ وہ اس قدر بھاگ رہی تھی میدان احد, پہاڑ کے پیچھے چھپنے کے لیے, درختوں کے پیچھے چھپنے کے لیے, پتھروں کے پیچھے چھپنے کے لیے. ان کی پاؤں کی پازیب نظر آ رہی تھی, ان کے پاؤں کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی. وہ اپنے کپڑے کو اس طرح اٹھا کر کے یہ مشرکین کی عورتیں بھاگ رہی تھیں. یہ کیفیت جنگ کی ہو گئی تھی. جب یہ کیفیت جنگ کی ہو گئی, اب مسلمانوں نے کیا کیا, اپنی اپنی تلوار کو میان میں ڈال لیا. بازو نے بازو رکھ دیا. لوگ سامان لوٹنے پہ لگ گئے, مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے, کوئی کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش میں تھا. یہ جو کیفیت دیکھی جب جبل رمات کے اوپر 50 تیر انداز جو بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر ہماری لاش کو چیل کوے بھی نوچ کر کھانے لگے تو تم لوگ جب تک کہ میرا حکم ثانی نہ ہو وہاں سے نکلنا نہیں. لیکن ان لوگوں نے اجتہاد کیا کہ نہیں, اب تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا ہے, معاملہ ختم ہو چکا ہے, چلو ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں, ہم بھی مال غنیمت حاصل کرتے ہیں. عبداللہ ابن جبیر جو ان کے لیڈر تھے, امیر تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم یہاں سے نہیں ہل سکتے, تم لوگ مت جاؤ. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا, اور پھر جو ہے بدعہدی کی ان لوگوں نے, یعنی اللہ کے رسول کے عہد کو توڑا. اور اس کے بعد وہاں سے 40 لوگ نکل گئے, نکل کر میدان میں آ گئے, اور اس کے بعد بچ گئے صرف 10 جبل رومات کے اوپر. حضرت عبداللہ ابن جبیر اور دیگر جو ہے صحابہ کل ملا کر کے 10 بچے تھے. خالد بن ولید جو میمنہ پہ متعین تھے 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ, اکرمہ بن ابی جہل جو میسرہ کے اوپر 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ موجود تھا. خالد بن ولید کی نگاہ پڑی اس درے کے اوپر, اس گھاٹی کے اوپر, دیکھا میدان صاف لگ رہا ہے, چکر کاٹ کر کے پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے مقابلہ کیا. عبداللہ ابن جبیر اور پورے کے پورے 9 یعنی 10 کے 10 جو ہے فوراً شہید ہو گئے. اور اس طریقے سے اس نے پیچھے سے حملہ کیا. اب ہوا کیا کہ مسلمان تو تتر بتر تھے, تلوار میان میں ہے, کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسی کو پکڑ رہے ہیں, مطلب کوئی جھنڈا نہیں ہے, کوئی فلاگ نہیں ہے, ہر لوگ منتشر ہے ادھر ادھر, کفار بھاگ رہے تھے ادھر ادھر. اب جو ہے آنے کے بعد اس نے جو ہے آواز لگائی, خالد بن ولید نے ادھر سے آنے کے بعد, اب مسلمانوں کی پشت سے یعنی پیچھے سے آئے تو پورے کے پورے 100 گھوڑ سوار نے گھیر لیا. اور ادھر سے لیفٹ کے اندر اکرمہ بن ابی جہل تھے, ادھر سے انہوں نے آواز لگائی اور گھیر لیا. یعنی دونوں طرف سے کافروں کا لشکر ہے گھوڑ سواروں کے ساتھ, اور بیچ میں مسلمان جو ہے ان کے نرغے میں پھنس گئے. اب حالت ایسی ہو گئی کہ کوئی جھنڈا بھی نہیں ہے کسی کا, جب لگ رہا کہ جنگ ختم ہو گئی تھی. لہذا وہ بالکل جو ہے حیران بوران ہو گئے مسلمان, مسئلے کو سمجھ نہ سکے. بعض لوگ تو بھاگ گئے, مدینہ کے اندر چلے گئے مسلمانوں کے اندر سے, بعضوں نے پہاڑ کے اوپر جا کر کے پناہ لے لی, اور بعض لوگ جو تھے وہ صرف ادھر ادھر کہیں بیٹھ گئے چھوڑ کر کے. اور اس کے بعد جب گھمسان لڑائی شروع ہوئی, اپنوں نے اپنوں کو بھی ختم کر دیا. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو خود صحابہ کرام نے شہید کر دیا. حضرت حذیفہ پکار رہے تھے میرے والد ہیں میرے والد ہیں, لیکن کون سمجھے گا, بولتے بولتے رہ گیا, ان کی شہادت ہو گئی. تو اس طریقے سے وہ اللہ کے رسول کے قریب نہیں آ پا رہے تھے, کیونکہ جدھر سے جو نکلتا تھا ان کے اوپر وار ہوتا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 آپشن تھے,
ایک یہ کہ آپ چلے جاتے اور اپنے کیمپ کے اندر جا کر پناہ لے لیتے جو احد پہاڑ کے اوپر تھوڑی اونچائی پہ آپ نے قائم کیا تھا، تاکہ جو ہے اگر شکست کا معاملہ ہو تو ہم قیدی نہ بنائے جائیں، ہم اوپر جا کر کے پناہ لے لیں، پھر نیچے سے وہ لوگ اوپر چڑھیں گے تو ہم پتھروں سے ان کی خبر لیں گے۔ اللہ کے رسول کی جنگی حکمت عملی تھی، کیمپ آپ نے اوپر لگایا تھا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کا رسول اور اللہ کے نبی جو ہے کبھی بزدل نہیں ہوتا، وہ ڈرپوک نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے، مسلمانوں کی حالت بالکل خراب ہے، اللہ کے رسول چاہتے تو اپنی جان بچاتے، صحابہ کو مرتا ہوا چھوڑ دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اسی موقع سے آواز لگائی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ او صحابہ میرے تم کہا ہو میں یہاں ابن عبد المطلب، میں یہاں کھڑا ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث اس قدر تنہے تنہا ہو گئے تھے کہ آپ کے پاس صرف جو ہے 12 صحابہ موجود تھے، بس 12 صحابہ موجود تھے، اور پوری کی پوری جب اللہ کے رسول نے آواز لگائی تو مسلمان تو ادھر ادھر منتشر تھے، مسلمانوں نے کچھ لوگوں نے سنا آواز کو، لیکن زیادہ کافروں کی جو ہے نگاہیں تیز ہو گئیں، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب ان کی پوری کوشش تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، لہٰذا ان لوگوں نے بہت کوشش کی۔ تاریخ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو بچانے کے لیے یکے بعد دیگر تقریباً 7 صحابہ شہید ہوئے اسی وقت اللہ کے رسول کے سامنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور ابن السکن کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ شہید ہوئے اور گر رہے تھے تو گزارش کیا کہ اللہ رسول کے پاس لے کر کے آؤ، اور جب قریب اللہ کے رسول کے لایا گیا تو آپ نے اپنا چہرہ اللہ کے رسول کے قدم مبارک کے اوپر رکھ دیا اور وہاں پہ آپ کی جان نکل گئی۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ اب اللہ کے رسول کے پاس صحابہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ ابوبکر صدیق تشریف لائے، اور اللہ کے رسول کے بچاؤ میں ایک لیڈی تھی ام عمارہ، یہ دوا دارو کر رہی تھی، خون صاف کر رہی تھی، پانی پلا رہی تھی، لیکن یہ بھی میدان جنگ میں کود گئی اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے سامنے، بہت زخمی ہوئی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، عبداللہ بن شہاب زہری نے پتھر مارا، یہ آپ کی پیشانی کے اوپر لگا تو پورا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ یہ عبداللہ بن شہاب زہری بعد میں ایمان لائے ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تیر اندازی کر رہے تھے، اللہ کے رسول کو بچا رہے تھے سعد بن ابی وقاص، لیکن ان کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص۔ یہ عتبہ بن ابی وقاص نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایسا زبردست پتھر مارا کہ آپ کے وہ چہرے کے اوپر لگا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول کے 4 دانت، رحمت للعالمین کے مصنف نے 4 دانت کا ذکر کیا ہے، لیکن جو ہے دیگر لوگوں نے اللہ کے رسول کے 2 دانت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول 4 دانت شہید ہو گئے یا پھر 2 دانت شہید ہوئے۔ مختلف کتابوں کے اندر مختلف روایتیں ہیں۔ یہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں یہ ثنایا اولیاء کہلاتے ہیں، یہ نیچے والے 2 دانت ثنایا سفلا کہلاتے ہیں، اور اس کے ادھر ایک دانت اور ادھر ایک دانت اوپر، اور نیچے ایک دانت لیفٹ اور رائٹ، تو گویا کہ ثنایا اولیاء ثنایا سفلا کے دونوں طرف اوپر نیچے ایک ایک دانت جو ہے یہ رباعی کہلاتے ہیں۔ لہٰذا کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کا رباعی شہید ہو گیا، یعنی نچلے کا جو 2 دانت کو چھوڑ کر کے جو بازو کا دانت ہے اللہ کے رسول کے وہ دانت جو ہے اسی میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی تھی۔ عبداللہ بن قمیہ یہ بدبخت بہت بڑا پہلوان تھا مکے کا، اس نے پوری کوشش کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم شہید کر ڈالیں، وہ تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جیسے پتہ چلا اس نے پوری کوشش کی، لیکن صحابہ بالکل ڈھال بن گئے اللہ کے رسول کے لیے، وہ شہید ہوتے گئے۔ جب یہ لوگ شہید ہوتے گئے، جب 2 بچ گئے، ابو طلحہ یہ بھی اللہ کے رسول کے آنے والی تیر کو روک رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، پیچھے سعد بن ابی وقاص تھے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے، وہ مار رہے تھے دشمنوں کو، یہ 2 بچے ہوئے تھے۔ بعد میں پھر ابوبکر صدیق تشریف لائے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر ابن خطاب جیسی شخصیت، کسی نے یہ افواہ پھیلا دی، یہی وہ بدبخت عبداللہ ابن قمیہ تھا جس نے یہ اڑا دیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ مہاجروں کا جو دستہ تھا اس کا جو امیر تھے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن قمیہ نے شہید کیا تھا، انہی کے بعد جھنڈا تھا مسلمانوں کا، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کافی مشابہت رکھتا تھا، لہذا عبداللہ بن قمیہ نے یا کسی اور نے یہ افواہ پھیلا دی کہ اے لوگو ان محمد قد قتل، اے لوگو یقیناً محمد قتل کر دیے گئے۔ اب جب یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی تو ان کے ہوش اڑ گئے، پاؤں تلے زمین نکل گئی، عمر بن خطاب جیسی شخصیت بازو بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا تو پوچھا ابن عمر، او عمر کیا کر رہے ہو؟ بولے کہ اللہ کے رسول نہیں رہے، کیا کروں گا، لڑکے کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں لڑکے کیا کرو گے، جب اللہ کے رسول جس مشن کے لیے دنیا سے چلے گئے، اگر اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں تو جس مشن کے لیے آپ گئے ہیں تو ماتو علا ما ماتو، او عمر اٹھو، اے مسلمانوں اٹھو، تم بھی اپنے جان کو دے دو اللہ کے راستے کے اندر، اس مشن میں جس مشن کے اوپر تمہارے حبیب دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، بیٹھے کیا ہو؟ اب ایک نیا جوش آیا مسلمانوں میں، عمر بن خطاب اٹھے اور جو ہے
اللہ کے رسول کے پاس گئے، حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس گئے. اس طریقے سے آہستہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہاں جمع ہونے لگی. اور ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے تیر کو روک رہے تھے، اللہ کے رسول پیچھے سے نظر اٹھا کر دیکھنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول کو ابو طلحہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اس طریقے سے نہ اٹھیں، ہو سکتا ہے کہ دشمنوں کا تیر آپ کے اوپر آ کر کے لگ جائے. اور آپ فرماتے تھے کہ نفسی لنفسک الفدا، اے اللہ کے رسول میری جان آپ کی جان کے اوپر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے. نفسی لنفسک الفدا ووجہی لوجہک الوقاء، اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال بن جائے، آپ آگے کی طرف نہ دیکھا کریں. اللہ کے رسول سے جو محبت تھی صحابہ کرام کو، جہاں نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو محبت تھی اللہ کے رسول کے لیے، یہ عشق محبت، یہ رسول کی محبت اور رسول کا جو عشق تھا وہ عشق رسول اور وہ محبت بھی وہیں پہ ختم ہو گیا. صحابہ کے ساتھ ہی وہ چلا گیا. آج تو ہم سب کو محبت کی دعوے داری ہے، لیکن ہم جو ہے ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا ہے، محبت کیا ہے. ایک عورت بنو دینار کی آتی ہے، کہتے ہیں کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا، پھر کہتے ہیں تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، پھر کہتے ہیں تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا. سنتی جاتی ہے یہی پوچھتی ہے کہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں. جب لوگوں نے کہا کہ سرکار صحیح سلامت ہیں، تو اس کے بعد جب اس نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ لیا، ایک نظر جب اس کی پڑی، تو اس کے بعد اس کی زبان سے الفاظ نکلے کہ کل مصیبت بعد ذلک جلل، کہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اب دنیا کی ہر ایک مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت و قوت میرے اندر پیدا ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کوئی مصیبت باقی نہیں ہے. شوہر چلا گیا، بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، لیکن اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ اب میرے اندر ہر مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت و قوت پیدا ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی شولڈر کے اوپر عبداللہ بن قمیہ نے جو ہے ایک تلوار چلائی تھی. ایک زرہ کٹ گئی، دوسری زرہ بچی ہوئی تھی. مہینے تک اس کا درد آپ کے اوپر تھا. عبداللہ بن قمیہ بدبخت نے اللہ کے رسول کے چہرے کے اوپر تلوار ماری تھی. یعنی یہ چیک ہے، اس کے اوپر کا حصہ جو یہ ہڈی ہے آنکھ کے نیچے، وہاں پہ وہ تلوار لگی تھی، خون کا فوارہ چھوٹ گیا تھا. اللہ کے رسول غش کھا کر جو ہے گڑھے کے اندر گر گئے تھے. اور اللہ کے رسول جو ہیلمٹ پہنے تھے جس کو خوت کہتے ہیں، لوہے کی یا پتھر کی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر جو کڑیاں ہوتی تھی وہ 2 کڑیاں اللہ کے رسول کے جو ہے اس چہرے کے اندر گھس گئی تھی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانت سے پکڑ کے ایک کڑی نکالی تو ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا نیچے. جب دوسری کڑی نکالی تو ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. اس طریقے سے اللہ کے رسول کو اٹھا کر صحابہ کرام پھر کیمپ کے اندر لے گئے. اور وہاں جانے کے بعد جب ابو سفیان آیا، معاملہ ختم ہوا، ابو سفیان آواز دیتا ہے کہ اے لوگوں بتاؤ محمد ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا خاموش رہو، کوئی آواز نہیں دیا. پھر پوچھتا ہے ابن قحافہ ہے؟ ابو بکر صدیق؟ کوئی آواز نہیں آئی. پھر پوچھتا ہے علی ہے؟ ابن ابی طالب ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. اس کے بعد بولتے ہیں کہ عمر ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئی. اس کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ اعلو حبل اعلو حبل. اچھا ہوا سب کی آواز بند ہو گئی، سب ختم کر دیے گئے. اب اس کے بعد عمر فاروق نے کہا کہ وہ بدبخت، کوئی ختم نہیں ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں اور ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں. ابھی تمہارا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے اور تمہاری آواز کو ہم سن بھی رہے ہیں. تو اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا اعلو حبل اعلو حبل، حبل کی جے ہو، حبل کی بلندی ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر جواب دو. تو اللہ کے رسول نے کیا کہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہو اس سے کہ جو ہے اعلو حبل اعلو حبل. نہیں بلکہ اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلند ہے، وہی بزرگ و برتر ہے. پھر ابو سفیان نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ اے لوگو ہمارے لیے تو عزا ہے، ان کا دوسرا بھگوان تھا عزا، تمہارے لیے عزا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہو اس سے اللہ مولانا ولا مولا لکم. عمر ابن خطاب نے کہا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے ہمارا کارساز تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے. اس کے بعد پھر ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج برابری کا دن تھا، میدان بدر میں ہمارے 70 تم نے مارے تھے، 70 کو گرفتار کیا تھا، لیکن آج قتلانا و قتلاکم سوا، یعنی ہمارے مقتولین تمہارے مقتولین برابر ہو گئے. 70 تم نے مارا تھا، آج 70 ہم نے مار دیے ہیں، برابر ہو گئے. عمر بن خطاب نے آواز لگائی کہ کلا، ہرگز نہیں، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار. اے ابو سفیان تمہارے مقتولین مردود یہ سب جہنم کے اندر ہیں، لیکن ہمارے مقتول سب کے سب جنت کے اندر ہیں. اس طریقے سے ابو سفیان وہاں سے نکل گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ سال پھر جو ہے ہماری ملاقات میدان بدر کے اندر ہوگی. اس طریقے سے وہاں سے ابو سفیان نکل پڑا. اللہ کے رسول نے پھر جو ہے نیچے اترے اور تمام کے تمام شہداء احد کی تجہیز و تکفین کیا. نماز جنازہ پڑھی گئی، بعض روایتوں میں ہے، بعض روایتوں میں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی.
بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک ایک قبر کے اندر 10 صحابہ کو جو ہے رکھ کر کے جن کو قرآن زیادہ یاد تھا ان کو پہلے رکھا گیا، اس کے بعد والے دوسروں کو رکھا گیا، اور اس طریقے سے ایک ایک قبر میں 10 صحابہ کو جو ہے وہیں دفنا دیا گیا۔ آج میدان احد کے اندر، احد کے دامن میں یہ شہداء احد کی تمام قبریں موجود ہیں، اور آج یہ احد کا پہاڑ گویا کہ جو یکتا ہے، تنہا ہے اپنی خصوصیات کے اندر، یہ جو ہے آج لوگوں کے لیے وہ ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔